السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاعدے کا لیسن نمبر 47 یعنی سبق نمبر 47 یہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ تختی نمبر 9 یہ شروع ہو رہا ہے۔ تختی نمبر 9 اظہار۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کر کے پڑھنا ہے، یعنی تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ پہلا قاعدہ نمبر 1 شروع ہو رہا ہے۔ یہ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ حروف حلقی 6 ہیں۔ حروف حلقی بولتے ہیں جو حرف حلق سے نکلتے ہیں، تو وہ 6 ہیں۔ کون کون سے ہیں یہ آگے بتایا انہوں نے۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حرف حلق سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اب یہ قاعدہ کیا ہے اس کا؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو نون کو ظاہر کر کے بلا گناہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ یہ آپ پہلے سمجھ لیجئے، میں نے آپ کو بتایا تھا تنوین بولتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین بولتے ہیں، اور نون ساکن یہ نون ساکن بنا ہوا ہے، جس نون پر یہ جزم لگا ہوا تھا اس کو نون ساکن بولتے ہیں۔ تو یا تو تنوین کے بعد یا اسی طرح سے نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو، یعنی حروف حلقی کے جو یہ 6 حرف ہیں، تو ان 6 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، یا تو تنوین کے بعد آئے یا نون ساکن کے بعد آ جائے، تو پھر جو نون کی آواز ہوتی ہے، جیسے تا با 2 زبر بن، اس طرح سے ہم نون کی آواز کو گننے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو پھر نون کی جو آواز ہوتی ہے اس کو بلا گناہ کے جلد پڑھیں گے، یعنی پھر گنہ کر کے نہیں پڑھیں گے۔ جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے طا یا زبر طی، را 2 زبر رن، تو تنوین ہے، یہ 2 زبر کی تنوین، یہ تنوین کی مثال ایگزامپل دے رہے ہیں۔ تو یہ 2 زبر کی جو تنوین ہے، اس تنوین کے بعد حروف حلقی کا حمزہ ہے، یہ الف، تو جس الف پر زبر یا زیر پیش لگا اس کو حمزہ بولتے ہیں، تو یہ حمزہ آیا ہوا ہے۔ اور انہوں نے بھی یہی بتایا ہے، تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد اگر ان 6 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، تو ان 6 حرفوں میں سے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے حمزہ آیا ہوا ہے، تو پھر اگر ہم یہ حمزہ نہیں آتا تو ہم اس طرح پڑھتے طیرن، اس طرح سے نون کی تنوین کی آواز کو ناک میں گننے کے ساتھ چھپا کر پڑھتے ہیں۔ لیکن جب حمزہ آ گیا تنوین کے بعد، تو اب ہم اس کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اب ہم طیرن اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ طیرن ابابیل، یعنی اظہار کر کے جلد پڑھیں گے، جیسے لکھا ہوا ہے بلا گناہ کے جلد پڑھیں گے۔ اسی طرح سے یہ آگے ہے نارن حامیت، 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی کا ہا ہے، یہ ہا، یہ لکھا ہا ہے، ہا آیا ہوا ہے، تو اس کی آواز کو نارن اس طرح سے گنہ کر کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ جلدی پڑھیں گے۔ نارن حامیت، جو یہ ایگزامپل ہو گئی تنوین کی۔ نون ساکن کی کیا ہے؟ یہ نون ساکن ہے۔ لمن خشیہ، تو یہ نون ساکن دکھ رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی خا ہے، یہ آگے آ گیا خا، تو اس کی آواز کو اب بلا گناہ کے جلد پڑھیں گے۔ تو نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، تو اس کی آواز کو پھر بغیر گناہ کے جلد پڑھیں گے۔ یہ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر سمجھ میں نہ آئے تو بار بار دیکھیں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، اور کل اس کا آگے کا یہ سبق، یعنی جو ایگزامپل دی جا رہی ہے مشق، کل آپ کو کرا دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔